آج ہم آپ کو نماز حنفی پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے۔ یہ جامعہ فیضان صوفیہ کا متعلم ہے، جو ارکان کرتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک، وہ انشاءاللہ ہم یہاں پر پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے۔ تو آپ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں تو انشاءاللہ بہت آپ کو یہاں پر فائدہ ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں نماز کو۔ تو سب سے پہلے جو نماز میں ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ تو سب سے پہلے میں آپ سب سے التماس کروں گا کہ آپ نماز کو شروع کریں جس طرح عموماً بندہ شروع کرتا ہے اللہ اکبر کہہ کر، تو آپ اللہ اکبر کریں۔ شروع کرتے ہوئے میں نے سامنے دیکھنا ہے اور اس کے بعد میں نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے۔ یہ ہے طریقہ تکبیر تحریمہ کا۔ کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کھڑا ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونے کے بعد وہ پہلے کہتا ہے اللہ اکبر، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو ہاتھوں کو ہم اوپر لے کر جائیں گے، کانوں کے ساتھ ٹچ کریں گے، اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہہ رہا ہے جیسے کہ آپ نے سب نے کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اب ہاتھ باندھنے کی باری ہے، تو اب ہاتھ باندھے اللہ اکبر۔ تو یہ طریقہ ہے تکبیر تحریمہ کے بعد ہم نے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا ہے، تو ہم نے کرنا ہے اللہ اکبر۔ تو جو ہی اکبر ختم ہوگی تو ہم ہاتھ ہمارے نیچے ناف کے نیچے ہو جائیں گے۔ اب ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے کہ پر ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ یہ 3 انگلیاں یہ اوپر ہوگی اور نیچے والی یہ نیچے ہوگی، اور یہ انگوٹھا جو ہے یہ اس کے اوپر ہوگا اور یہ ناف کے نیچے ہوگا، جیسے کہ ابو داؤد شریف کی روایت موجود ہے۔ تو ناف کے نیچے ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد فوراً رکوع کرنا ہے۔ تو اب رکوع کیا جائے گا۔ تو رکوع کس طرح ہوگا؟ اکثر لوگ رکوع کے اندر غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، تو رکوع دیکھ لیجئے کہ رکوع کس طرح ہوگا۔ تو یہ آپ سب رکوع کرتے ہیں تو آپ بھی دیکھیں، اور اگر کسی کی غلطی ہے تاکہ اس کی غلطی درست ہو سکے، جی رکوع کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ رکوع کا طریقہ ہے، تو اس طرح رکوع ہوگا۔ تو بعض لوگ اوپر کھڑے ہو جائیں، بعض لوگ تھوڑا سا رکوع کرتے ہیں، تھوڑا سا جھکیں آپ، اتنا۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جو بندہ معذور نہیں ہے یا جوان ہے تو اس کا بہترین رکوع یہی ہے کہ وہ اس طرح ہوگا کہ اس کی کمر اور سر اور کندھے بالکل برابر ہوں، نہ سر زیادہ جھکا ہو اور نہ سر اوپر ہو۔ دونوں صورتوں میں، ہر صورت میں جو ہے ہر چیز بندے کی برابر ہونی چاہیے۔ ہاں اگر معذور ہے یا کمر میں درد ہے تو پھر اس صورت میں تو اس کو گنجائش حاصل ہوگی۔ تو قومے میں کس طرح آئیں گے؟ رکوع کے بعد اب قومہ کریں، ساتھ تسبیح بھی ادا کریں رکوع کے بعد قومے والی۔ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ تو یہ اب ہو گیا قومہ، رکوع کے بعد قومہ ہوا۔ تو اب جب رکوع کے بعد ہم نے پیچھے کھڑا ہونا ہے، رکوع جو ہی رکوع ہوا، رکوع سے سر جو ہی اوپر ہم اٹھائیں گے تو وہاں سے ہی ہم نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے۔ تو یہ کہہ کر ہم نے پیچھے فوراً سٹیج صحیح کھڑا ہو جانا ہے، اور کھڑا ہو جانے کے بعد وہاں پر کھڑا ہوتے ہی ہم نے ربنا ولک الحمد ہم نے پڑھنا ہے۔ تو بعض لوگ رکوع سے تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد فوراً وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور قومہ ادا نہیں کرتے، اور جو بندہ قومہ ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ قومہ کرنا واجب ہے اور یہ تعدیل ارکان میں آتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایات اس حوالے سے موجود ہے کہ ایک بندہ تعدیل ارکان یعنی قومہ صحیح طرح سے بجا نہیں لا رہا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، کہ واپس جا کہ تیری نماز نہیں ہوئی ہے، دوبارہ نماز پڑھ۔ تو جب اس کو بتایا کہ تعدیل ارکان کے اندر تیری غلطی ہے تو اس نے غلطی درست کی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تیری نماز درست ہے۔ تو یہ رکوع کے بعد ہم نے فوراً پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو معذور ہے یا بوڑھا ضعیف ہے، اس کے لیے تو گنجائش ہے کہ قومے کے اندر، لیکن جو بندہ تندرست ہے، صحت مند ہے، نوجوان ہے، تو اس کے لیے رکوع کے بعد پیچھے سیدھا کھڑا ہونا، اور وہاں پر کھڑا قومے کے اندر کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے۔ تو قومے کے بعد ہم نے سجدہ کرنا ہے، تو سجدہ کریں۔ اب یہ دیکھیں، یہ سجدے کا طریقہ ہے، اور اس کے اندر ایک اور چیز یاد رکھیں، دیکھیں پاؤں ہیں، پاؤں کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو پیچھے سے کھڑا کر دیتے ہیں، اوپر کر دیتے ہیں، خارج کرتے ہیں، تو اس سے یہ سجدہ صحیح طرح سے ادا نہیں ہوگا۔ یہ سجدہ ہو گیا۔ اب سجدے سے جلسے کی طرف آنا ہے، جیسے
जलसे की तरफ आ जाना है। जलसे के अंदर भी एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना, ये वाजिब, इसको तअदील अरकान कहते हैं, तो यहाँ पर ठहरना वाजिब है। तो बाज़ लोग इस तरह होता है, जो ही सजदा किया, सजदा करने के बाद थोड़ा सा सर उठाया फिर दूसरा सजदा कर देते हैं, तो इस तरह याद रखें नमाज हरगिज़ नहीं होगी। वो उसका तरीका इस तरह है कि ये मैं आपको बता देता हूँ कि वो तरीका, गलत तरीका कौन सा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये देखा गलत है। जो सजदा हुआ, सजदा करने के बाद फौरन थोड़ा सा सर उठाया और फिर दूसरे सजदे की तरफ चले गए, तो ये जलसा सही तरह से अदा ना हुआ। तो जब जलसा सही तरह से अदा ना हुआ तो हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि वाजिब को जानबूझकर छोड़ दिया गया है। तो लिहाजा एक सजदा किया, सजदा करने के बाद पीछे हम सीधे जैसे अतहियात में, तशहुद में हम बैठते हैं, इस तरह हम बैठेंगे, तब नमाज हमारी दुरुस्त होगी। अब वो दोबारा हम दुरुस्त तरीका आपको बताते हैं। दुरुस्त तरीका बताएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये आप देखें, ये बेहतरीन तरीका है। तो के दरमियान आप कोई दुआ भी पढ़ सकते हैं जलसे के अंदर, और खामोश रहते हैं तो खामोश भी रह सकते हैं, लेकिन एक बार सुबहान अल्लाह कहने मिकदार ठहरना वहां पर वाजिब है। अक्सर लोग इसके अंदर गलती का इर्तिकाब करते हैं सजदे के अंदर कि जो सजदा किया, एक सजदा किया, थोड़ा सर उठाया और फिर दूसरे सजदे की तरफ चले जाते हैं, जैसा सही तरह अदा नहीं करते। सलाम करना है तो सलाम भी दोनों तरीकों से अदा किया जाता है। एक है गलत तरीका, तो वो भी हम आपको बताएंगे, और दूसरा है सही तरीका। तो गलत तरीके के बाद हम आपको सही तरीका भी बताएंगे। तो अब चलते हैं सलाम की तरफ, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो ये आपने तरीका देखा है, तो ये तरीका गलत है, ये दुरुस्त नहीं है कि आगे दूसरे बंदे को देखना या नजर कहीं और रखना। इस बारे से जो सही मसला है वो इस तरह मसला है, वो देखेंगे किस तरह हमने सलाम फेरना है, वो किस तरह फेरना है। तो ये आप पहले प्रैक्टिकल करके देख लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो आपने नाजरीन, आपने देख लिया पूरी नमाज और सलाम भी देख लिया कि सलाम फेरते हुए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, यहाँ पर कंधे पर नजर होनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे बंदे की तरफ होनी चाहिए या कहीं और नजर नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि ये कंधे के ऊपर नजर पड़ेगी। जो ही कंधे पर नजर पड़ेगी तो हमारा सलाम दुरुस्त हो जाएगा। क्योंकि इसका हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल करके तरीका आपको बता दिया है। इसमें जो मुख्तसर सी चीजें थी और मोटी मोटी चीजें थी वो हमने आपको बता दी। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो आपके लिए काफी मुफीद साबित हुई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में।